السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبکتگین کی اس باغیانہ روش نے پری تگین کو شدید اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ بہت دیر تک اپنی خلوت گاہ میں ٹہلتا رہا اور پھر اس نے اپنی بیوی ارمغانہ اور اسد شیرازی کو تنہائی میں طلب کر کے پورا واقعہ حرف بہ حرف سنا دیا۔ پھر اپنے خسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب میں ایک لمحے کے لیے بھی اس زمین پر اس گستاخ و نافرمان کا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر میں اسے اپنے حکم سے معزول کرتا ہوں تو فوج میں میرے خلاف بغاوت پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اسد شیرازی نے بہت غور سے اپنے داماد کی طرف دیکھا اور انتہائی سرد لہجے میں بولا، فرزند، جب بساط پر اپنے ہی مہرے سرکشی اختیار کرنے لگیں تو انہیں ایسے مقام پر کٹوایا جاتا ہے جہاں خوش فہمی اور بے خبری کا بہت زیادہ غبار ہو۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ پری تگین نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے کہا، مطلب تو بہت واضح ہے فرزند۔ اسد شیرازی حسب عادت انتہائی عیاری کے ساتھ مسکرایا۔ اس غلام زادے کو کچھ دن اس خوش فہمی میں مبتلا رہنے دیا جائے کہ وہ غزنی کا سب سے طاقتور انسان ہے۔ اس دوران آپ اس پر اپنی عنایات و نوازشات کی بارش بھی کرتے رہیں۔ پھر جب سبکتگین کی خود فریبی کا نشہ گہرا ہو جائے تو اسے اسی کے محافظوں سے قتل کرا دیا جائے۔ اسد شیرازی کی تجویز سن کر پری تگین مطمئن نظر آنے لگا۔ پھر اس نے اپنے نئے منصوبے کے مطابق سبکتگین کی فوجی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے نئی جاگیر بخش دی۔ سبکتگین امیر کی چال بازیوں سے بخوبی واقف تھا، اس لیے اس نے جاگیر پانے کے بعد مصلحت کے طور پر پری تگین کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ ہی پہلے سے بھی زیادہ محتاط ہو گیا۔ وہ روزانہ اپنے بیٹے محمود کو بھی ہوشیار رہنے کی تلقین کرتا رہتا تھا۔ سبکتگین کی خوابگاہ کے دروازے پر رات کے وقت 12 مسلح سپاہی پہرا دیتے تھے۔ یہ سب کے سب اپنے سپہ سالار کے معتمد بھی تھے اور جانثار بھی، مگر پری تگین کی فتنہ انگیزیوں نے ان سے ان کی وفاداریاں خرید لی تھیں۔ جب یہ محافظ سیم و زر کے انبار دیکھ کر بھی اپنا ضمیر فروخت کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے تو پری تگین نے ان کے بیوی بچوں کو یرغمال بنا لیا اور سبکتگین کے محافظوں کو قہرناک لہجے میں دھمکیاں دیتے ہوئے کہا، اگر تم نے رات کے اندھیرے میں سبکتگین کو قتل نہیں کیا تو پھر تم بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ موت کی تاریکیوں میں گم ہو جاؤ گے۔ پھر یہ مجبور لوگ اس شخص کے قتل پر آمادہ ہو گئے جو محتاجوں کا غم گسار اور مظلوموں کا حامی تھا۔ وہ رات بہت زیادہ تاریک تھی جب سبکتگین کے محافظ سپاہی اپنے سردار کو قتل کرنے کے لیے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ سبکتگین کی خوابگاہ دوسرے امیروں کی خوابگاہ سے مختلف تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تنہا سویا کرتا تھا۔ خوابگاہ کے بڑے دروازے سے ملحق ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں ایک بوڑھا شخص سید علی ترمذی، سبکتگین کا پرانا ملازم، رات کے وقت عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ اگر کبھی ناگہانی طور پر امین کو سبکتگین کی ضرورت محسوس ہوتی تو کوئی پہرے دار دروازے پر دستک دیتا، پھر سید علی ترمذی خوابگاہ کا دروازہ کھولتا اور اس کے بعد سبکتگین کو آہستہ سے جگا کر امیر کا پیغام منتقل کر دیتا۔ برسوں سے سید علی کا یہی معمول تھا۔ سبکتگین اس بوڑھے پرہیزگار کو اپنے خاندان کا اہم ترین فرد سمجھتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ سید علی خوابگاہ کے ایک خفیہ راستے سے بھی واقف تھا۔ یہ راستہ سبکتگین کے بستر کے قریب تھا جہاں ہر وقت ایک ریشمی پردہ پڑا رہتا تھا۔ اس پردے کے پیچھے ایک اور دروازہ تھا جس سے گزر کر دوسرے کمروں تک پہنچا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس دروازے میں داخل ہونے کے بعد بائیں جانب ایک اور دروازہ تھا جو ایک طویل سرنگ کی نشاندہی کرتا تھا۔ جب سے سبکتگین نے محمود کو اپنے اور پری تگین کے اختلافات کے بارے میں بتایا تھا، اسی دن سے محمود اس خفیہ دروازے سے گزر کر باب کے بستر کے قریب پہنچ جاتا تھا اور رات بھر پردے کے پیچھے شمشیر بے نیام لیے ہوئے کھڑا رہتا تھا۔ سبکتگین کو خبر بھی نہیں تھی کہ اس کا فرض شناس اور حساس بیٹا
باب کی حفاظت کے لیے کئی ماہ سے انتہائی رازداری کے ساتھ پہرا دے رہا ہے۔ اس رات بھی جیسے ہی سبکتگین عشاء کی نماز کے بعد اپنے بستر پر دراز ہوا، محمود اپنے کمرے سے نکل کر خفیہ دروازے تک پہنچا اور پردے کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ نصف شب کے قریب محافظ پہرے داروں میں سے ایک نے دروازے پر دستک دی۔ سید علی ترمذی اپنے مصلے سے اٹھا اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ کئی سپاہی بیک وقت دروازے میں داخل ہوئے۔ سید علی ترمذی نے گھبرا کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ کیا ماجرا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ دوسرے ہی لمحے ایک سپاہی کے بھرپور وار نے سید علی ترمذی کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا۔ بوڑھے کی ہلکی سی چیخ ابھری، جسے سن کر محمود پردے کے پیچھے سے نکل آیا۔ اس دوران تمام محافظ سپاہی خواب گاہ میں داخل ہو چکے تھے۔ بابا جان، محمود پوری طاقت سے چیخا، آپ کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر محمود تیزی سے حملہ آور کی طرف بڑھا۔ ایک ہی وقت میں 12 شمشیریں کمسن محمود پر بجلیوں کی طرح لپکی، مگر وہ خود بھی ایک برق تھا جو کبھی ایک طرف چمکتا تھا اور کبھی دوسری طرف۔ محمود نے دیکھتے ہی دیکھتے کئی محافظوں کو زندگی کی قید سے آزاد کر دیا، مگر تنہا تھا، اس لیے اس کے جسم پر بھی کئی گہرے زخم آئے تھے۔ محمود کی چیخ سنتے ہی سبکتگین بیدار ہو گیا تھا، مگر نیند کے خمار کے سبب اسے صورتحال کو سمجھنے میں کچھ دیر لگی تھی، اور اسی وقفے سے فائدہ اٹھا کر محافظ سپاہی محمود کو ہلاک کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ نوخیز سپاہی ایک دیوار کے مانند ان کے سامنے کھڑا تھا اور کئی حملہ آوروں کو تہہ تیگ کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ محمود مزید زخم کھا کر فرش پر گر جاتا، سبکتگین بھی اپنے دشمنوں کو روکنے کے قابل ہو چکا تھا۔ پھر جب یہ مختصر سا میدان کارزار 2 حصوں میں تقسیم ہوا تو محمود بھی سنبھل چکا تھا۔ اس کے بعد کچھ دیر تک خواب گاہ میں چنگاریاں سی اڑیں، فولاد کے ٹکڑوں کے آپس میں ٹکرانے سے عجیب سی آوازیں پیدا ہوئیں، زخمی سپاہیوں کی دل دوز چیخیں گونجیں، اور پھر سازش و فریب کا یہ گھناؤنا کھیل ختم ہو گیا۔ 10 محافظ اسی وقت ہلاک ہو گئے تھے اور 2 پہرے دار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے تھے۔ خود محمود بھی بری طرح زخمی ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر تک اپنے قدموں پر کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ جھکا، خوابگاہ کی دیوار سے پشت ٹیکی اور بے ہوش ہو گیا۔ اس سے آگے کیا ہوا، نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کیجیے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ کیسا لگا۔